ایک وہ سر ایک کالر لے لیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سلیمانی صاحب فرمائیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام کے یوٹیوب چینلز ہیں اور ہمارے بھی اسی طرح یوٹیوب چینلز ہیں جہاں سے انکم ہوتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پر جو کمائی ہے وہ حرام ہے. اور میں علماء کرام سے یہ سوال کروں گا، کیا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے؟ اور باقی فیس بک اور ٹک ٹاک بھی اکثر لوگ پیسے کماتے ہیں، اس حوالے سے کیا اظہار خیال ہو؟ چلیں ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. جی علامہ صاحب آپ جی پہلے اس مسئلے کی ذرا وضاحت مزید کر دوں، پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. محترم علامہ صاحب نے بھی قرآن مجید کی بات کی ہے، مفتی سخاوت صاحب نے بھی آیت ایک لفظ پڑھا ہے فنکحوہن. تو قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی عورت کے نکاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ڈائریکٹ عورت کو نہیں دیا، اس کے ولیوں کو دیا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے آیت پڑھی فنکحوہن، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ ان کے نکاح کرو. فنکحو تم نکاح کرو، ہن ان کے. کیا مطلب ہے کہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے نکاح کرو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو اگرچہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں تمہیں. ایک لونڈی جو ہے ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے. اور آگے فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین، جہاں پر مرد کے نکاح کی بات کی وہاں پر مرد کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. لیکن جب عورتوں کو کہا تو وہاں پر صیغہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے کہا ولا تنکحوا. انکح ینکحو یہ باب افعال ہے اور یہاں اس کے اندر تعدی پایا جاتا ہے اس کے معنی کے اندر کہ تم نکاح اپنی بچیوں کا نہ کرو مشرک مردوں سے. اس طرح جتنی بھی قرآن مجید کی آپ آیات پڑھیں گے ان کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ جہاں پر مرد کے نکاح کی بات ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اپنے اس کو مخاطب کیا ہے کہ تم کرو. لیکن عورتوں کے بارے میں جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے وہاں پر عورتوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ان کے ولیوں کو مردوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ عورتوں کے نکاح کرو یا یہاں پر نہ کرو. دوسری بات جو مفتی صاحب نے سیبہ کی ہے تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ جو ہوتی ہے احق بنفسہا، وہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ اگر باکرہ بچی ہے یعنی اس کی پہلے شادی نہیں ہوئی کنواری ہے اس کا بھی آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس سے بھی پوچھیں آپ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اجازت کیا ہے کہ اذنہا سماتہا، اس کی خاموشی جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہے. اگر آپ سیبہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں کہیں یعنی کوئی طلاق یافتہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اس سے پوچھو لیکن اس کی خاموشی ہاں نہیں ہوگی. یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے سیبہ کا اس کے متعلق اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی وہ کیا ہے کہ آپ اس سے پوچھ کے اس کا نکاح کریں، اس کی مرضی سے اس کا نکاح کریں. لیکن جب آپ اس سے پوچھیں تو وہ زبان سے جواب دے کہ میں نے یہاں پر نکاح کرنا ہے یا میں نے یہاں پر نکاح نہیں کرنا. باکرہ کا یہ ہوگا کہ وہ خاموش ہو جائے گی تو اس کو ہاں سمجھا جائے گا. پوچھا دونوں سے جائے گا. آج کل یہ جو ایک سلسلہ اس بات سے بات نکل آئی ہے کہ بچیوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا تو یہ بھی غلط ہے. بچیوں سے چاہے بچی باکرہ ہو کنواری ہو چاہے وہ سیبہ ہو اس سے پوچھنا ضروری ہے. اس کے جو اولیاء ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جب نکاح کا ارادہ کریں، جب منگنی وغیرہ کریں، جب وہ رشتہ طے کر رہے ہو تو بچی کی رضامندی لینا ضروری ہے. زبردستی نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی، اس نے کہا جی میرے والد نے میرا نکاح کروا دیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، میں اس پہ خوش نہیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کروا دیا، ختم کروا دیا کہ نہیں ٹھیک ہے اگر تم خوش نہیں ہو تو مطلب یہ ہے کہ آج کل جو بچیوں کی اجازت نہیں لی جاتی یا بچیوں کا یہ جو پوچھا نہیں جاتا نا یہ غلط ہے. اسلام اس کی زبردستی بھی نہیں کی جا سکتی. جی نہیں کی بالکل جا سکتی. زبردستی جو نہیں کی جا یوٹیوب والا سوال کیا ہے، ڈیجیٹل کا سوال کیا ہے سلیمانی صاحب نے ایبٹ آباد سے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے اب سے؟ دیکھیے اس حوالے سے جو یوٹیوب کی ارننگ ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویورشپ کی وجہ سے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پیسہ آ رہا ہے. اگر ہمارا کنٹینٹ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایسی حرام نہیں ہے تو اس کی بے شک جو انکم ہے وہ حلال ہے. اور دوسری جو اس میں ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈز ہوتے ہیں کہ ایڈز کے ذریعے وہ انکم کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر تو وہ ایڈز ایسے ہیں کہ جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، جیسے کسی جوئے خانے کا نہیں ہے، کوئی شراب کا برانڈ نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو پھر بے شک اس کی جو ارننگ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. اگر تو ایڈز کسی ایسی کمپنی کا ہو جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ جن سے کمانا جو شریعت میں حرام ہے تو پھر اس صورت میں اس کی انکم جائز نہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں مطلقاً تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر
اس سے حاصل ہونے والی کمائی جائز ہوگی، اور اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا اور جو چیزیں شریعت سے متصادم ہیں اگر وہ اس کے اندر شامل ہوں تو پھر کمائی اس کو بھی مطلقاً حرام نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اس کی کمائی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور مطلقاً حرام، یہ جو لفظ ہے نا مطلقاً حرام کہنا، اس کے لیے بھی میں اصول بتا دوں کہ جب کسی چیز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر جس چیز سے منع کیا گیا ہو، اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے وہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ بہرحال جو چیزیں شریعت سے متصادم ہیں اگر وہ چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہوں تو پھر کمائی جائز ہوگی، ادروائز پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جی علامہ صاحب، میں اس میں یہ بھی کہہ دوں، دیکھیں نا اسلامک پروگرام آپ کے چلتے ہیں، کوئی بندہ بھی آج جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں، کوئی بھی آپ نے مسئلہ دیکھنا ہے آپ فوراً یوٹیوب پہ اس کا سوال ڈالتے ہیں، آپ گوگل پہ ڈالتے ہیں تو اس سے کوئی اچھی چیز بھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال آپ اچھی چیزوں کو لے لیں، بری چیزوں کی جانب آپ نہ جائیں۔